العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين مولانا و مولا الثقلین۔ سب سے پہلے اجازت یہ چاہوں گا، میں نے اس لیے استقبال کا یہ ہار ابھی تک اتارا نہیں تھا کہ پورے جرگہ سے پوچھ کے اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے یہ میں نکال دوں تاکہ بات کرنا آسان ہو۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت میں اضافہ عطا فرمائے۔ نہایت محترم اور محتشم کرنل مسعود عباسی صاحب، نہایت محترم اور محتشم جمیع علماء گرامی قدر، نہایت محترم اور محتشم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مفتی ذکاء اللہ عباسی صاحب مدث اللہ العالی، خصوصاً تحریک منہاج القرآن کے ضلع بری کے صدر ذی وقار اور ہماری ٹوٹتی امیدوں کا انقلاب کی طرف بنتا سہارا، میری مراد برادر مکرم جناب امتیاز احمد علوی صاحب مدث اللہ العالی سے ہے، اور جمیع حضرات باہر بھی دوست تشریف فرما ہے اور خواتین کی توجہ بھی ہمیں حاصل ہے۔ حالات حاضرہ بڑے عجیب ہیں، لیکن اس سے پہلے عقیقہ کی مبارکباد پیش کر کے اور عزیزم احمد رضا کو اور عزیزم علی رضا کو عقیقہ کی مبارکباد پیش کرنا بندہ کے لیے اس لیے بھی زیادہ اعزاز اور عزت کی بات ہے کہ کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں یہ شہزادے مری شہر کے ہمارے سکول ارباب پبلک ہائی اسکول کے طالب علم بھی رہ چکے ہیں۔ رب العالمین ان کے علم و عمل میں، عمر میں، صحت میں، روحانی درجات میں اور آنے والے چیلنجز کا، آنے والے مشکلات کا مقابلہ بہتر طریقہ سے کر سکنے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اسکول کی بات چلی تو میں آپ علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں اسکولنگ میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو یہ پابندی تھی کہ ہم نے علامت سواد نہیں لکھنا، جتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ آئے گا اتنی مرتبہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ آکسفورڈ کے سلیبس کے ساتھ، لیکن ضروری ہے کہ جتنی مرتبہ صرف مرکز منہاج القرآن میں حلقہ درود شریف کا قائم ہونا وہ بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن صرف وہاں نہیں، گھر گھر قائم حلقات درود و فکر کی حد تک نہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں ہمارا اوڑھنا بچھونا حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور پر درود و سلام عرض کرنا رہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں صوفی محمد ابرار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر صاحب کے امی مکرم چچا جان، شاید جب ہم یہ حدیقہ امام حسین علیہ السلام کا یہ پودے لے کر یہاں آئے، حاضر ہوئے اور یہ باغ لگایا جو سوکھ رہا ہے، وہ دیکھنے کی طرف توجہ، اور ان میں جو پانی گیا ہے وہ اس حدیقہ سارے نہیں سوکھ رہے، ایک دو پودے ایسے میں نے دیکھے جو مرجا رہے ہیں، تو ان کا ہرا بھرا ہونا، ان کا سرا کہنا، ان کا تیار ہونا، اس بیزوی اخروٹ کا جو علاقہ میں لوگوں کے گھروں میں تحائف جائیں، برکات میں اضافہ ہو اور لوگوں کی شوق میں اور اشتیاق میں اضافہ ہو، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور۔ اچھا، اگر ہمارے کیمرہ مین، وجہ یہ ہے کہ خطہ کوثر میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ان کی برادری کے درمیان ہونے والی بات وہ جانی چاہیے،
باہر تو سارے سوا شیر ہوتے ہیں، جو گھر میں پہلوان ہوں، رستم ہوں، رستمی اور پہلوانی تو گھر میں جچتی ہے، اور جو گھر میں رستم ہو اس کو باہر لوگ رستم مانتے ہوئے اس کی عزت میں اور احترام میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ زحمت کریں گے، غلط جگہ پہ کیمرہ چلا گیا، اب معزز ہے، بارش ہے، پگڑی آپ کی ماشاءاللہ سے، لیکن اب چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو باہر والے مہمان بھی خواتین کے علاوہ اور پوری مجلس دکھانا کہ آپ کے ذمہ مہربان پر ہے، ذمہ مہربان پر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کا شہر حضور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہاں پہ علماء گرامی قدر اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کے لیے، اقتدار کے لیے، بادشاہت کے لیے، شہرت کے لیے بعض چیزیں گھڑی بھی ہیں۔ میرا چونکہ منصب نہیں ہے یہ علماء کا اور علماء دین کا اور مفتیان متین کا میدان ہے، اور اس میدان میں لوگوں نے تحقیق کے گھوڑے دوڑائے ہیں، اور ذکر ہوا جناب حضرت علامہ مفکر ملت عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ آپ کی بڑی جدوجہد ہے۔ آپ نے صرف درس و تدریس میں نہیں، حافظ ممتاز صاحب مدثر اللہ العلی شان فرما رہے تھے، آپ نے صرف درس و تدریس میں نہیں، آپ نے تحریک و تنظیم میں، ہم نے اپنے لڑکپن میں عرض خدمت کر رہا تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کی طرف کبھی کاتبیت وحی کے اعتبار سے اور کبھی کسی اعتبار سے لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور وہ علم عنوان ہے، اور آپ علماء کی لائبریریز اس سے بھری پڑی ہیں، اور حسب حکمت اور تقاضۂ معاشرت آپ اس کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم کا شہر ہے، وہ شہر بھی ایسا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، آزان زور ہو چکی، بہت کم وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور، آپ کیوں نہ علم و عرفان کا وہ شہر ہو جس شہر کی کوئی دوسری مثل و مثال ممکن ہی نہیں کائنات ارض و سما میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک وہ کب سے آپ نے سنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کتنے ہزار سال پہلے، اور شہر کائنات کے باب العلم امیر کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، امیر کائنات امام علی علیہ السلام، آپ کا نور پاک کب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کے ہمراہ رہا؟ حوالہ جات اور تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ کیوں نہ ہوتا کہ کائنات ارض و سما میں وہ جس ذات نے اپنے حقیقی صفات میں جو علیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو مہربان بھی ہے، جو ذات قدرت کاملہ کی حامل بھی ہے، جو رزاق بھی ہے، جو فتاح بھی ہے، جو دروازے کھولنے والا ہے، اس ذات کریم نے جب دروازے کھولے تو سب سے زیادہ علم و عرفان کے دروازے، سب سے زیادہ حکمت کے دروازے، سب سے زیادہ خیر اور نور کے دروازے، سب سے زیادہ وہ ساری نعمتیں جن کو گنا جا سکے، اور سب سے زیادہ وہ ساری نعمتیں جن کو نہ گنا جا سکے، ان سب کو وجود نور آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نور میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا تاج پہنایا، اور جہاں جہاں تک رب نے اپنے آپ کو رب العالمین، اب کہ جہاں جہاں تک تو سوال ہی نہ رہا، سوال خود مٹ گئے اور حوالے خود دم توڑ گئے، اور کوئی رکاوٹ اور کوئی روک اور کوئی بیریئر باقی نہ رہا، اور کسی نے مس گائیڈ کرنے کے لیے تو کوئی ایسی دلیل باقی نہ رہی۔ آپ پڑھتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اختتام پہ غلطی جس میں یہاں پہ علم کے حوالے سے، دنیاوی علم کے حوالے سے فائز عیسیٰ سے یہ ہوئی تھی ثابت چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس نے لا اکراہ فی الدین کا ترجمہ اور تشریح وہاں جا کر چسپاں کر دی تھی، جو نیا فتنہ ہے، اور جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے اعتبار اور حوالے سے ایک فتنہ ہے اور ایک دجالی اور ایک غزل کا فتنہ ہے، اور اکنامکلی جو دنیا کے اندر استحصال کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اقوام عالم پر ہی نہیں خود اہل اسلام پر ان کے حملے آئے روز موجود اور ممکن ہے۔ تو یہاں پہ لا اکراہ فی الدین کی تشریح وہ ہو گئی، اور پھر نظر ثانی میں بھی نہ پتہ چلا، اور تیسری نظر ثانی میں پتہ چلا لوگ کہتے ہیں سیاسی وجہ ہے، لوگ کہتے ہیں بدخلقی ہے، ہم مانتے ہیں بدخلقی ہے، ہم مانتے ہیں کہ برائی ہے، لیکن میں کہتا جاؤں ضمن اس بات کو کہ اصل میں یہ ذلت اور رسوائی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری سے میری آنکھ کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے کا کی سزا ہے کہ آج وہ شخص منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ آج پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر فائز، ہم آئین پاکستان کے پابند، ہم کرسی صدارت کے، ہم چیف ایگزیکٹو کی کرسی کے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی کے، ہم سالار پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کے دل و جان سے قائل ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو اپنی لیلا اور خود کو اس کا مجنون سمجھتے ہیں، اور اس حیثیت میں پاکستان کی ہر آئینی حیثیت کو اپنے لیے اس کا احترام ایمان کے بعد ایمان کی طرح لازم اور واجب سمجھتے ہیں۔ لیکن کسے باشد یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے عہدوں سے عزت پا کر جاتے ہیں، اور یوں بھی ہوتا دیکھا ہے کہ لوگ اپنے عہدوں سے ذلت پا کر جاتا دیکھتے ہیں۔ ہم موڑ رہے تھے تو سابق MLA صاحب کا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، تو ہم نے کہا یار حوالہ تو ہمارا بھی ہے، عقیقہ امام حسین علیہ السلام تو اسی بورڈ کے ساتھ امتیاز بھائی کے ساتھ یا 14 اگست یوم آزادی کے دن لگانے ہم بھی آئے تھے، لیکن اصل میں یہ بورڈ نہیں ہے، اصل میں یہ مقالہ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اصل میں ڈاکٹر صاحب کا یہ مقالہ تحقیقی مقالہ PhD کے لیے یہ بورڈ نہیں ہے، اصل بورڈ وہ ہے جو رب العلا کے ہاں، جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ہاں منظور ہو، اور اس کا راستہ امیر کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کی ذات نور اور ذات انور سے ہو کر جاتا ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہ اس مقالہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عزت اور یہ اعزاز عطا کیا، اور یہ عزت اور اعزاز کسی نے یہاں پہ کہا اہلیان سوڑ کا ہے۔ اہلیان سوڑ کا عزت اور اعزاز تو یہ ہے کہ ہم شکر گزار ہیں اہلیان سوڑ کرنل صاحب، دیگر علماء بالجملہ راستے میں بات ہو رہی تھی، حضرت علامہ پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان کے سارے شاگردوں جو کوہٹا کے اندر ہیں، جو کوٹلی سسیا کے ہیں، جو N51 کے بسنے والے ہیں، ان سب کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو ہمیں تحفہ دیا ہوا ہے، اور یہ ہمیں مہربانی سے نواز رہے۔ لیکن چاہیے یہ کہ یہ صرف ایک نشستن گفتن اور برخاستن نہ رہے، ہم اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ عہد کر لیں، اور کچھ نہیں تو خود اپنی جن عمروں کے حصوں میں امام غزالی کا عنوان نہیں چھیڑتا کہ علم اور عرفان کی کن حدوں کو کب آپ نے چھوا اور وقت نے آپ کو کہاں تک لا کھڑا کیا۔ اور میں شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کا ذکر بھی ایک اشارہ کے طور پہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ نماز ظہر کے لیے ہم نے اٹھنا، اور یقیناً آپ سب کے لیے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، اور جیسا کہ کل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں میزبان خصوصی ہوں، تو میزبان خصوصی کی طرف سے جو کھانا تیار ہے وہ بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ انتظار میں نہیں رکھتے چیزوں کو، موضوعات سمیٹنے کے لیے ہے، بات اصل میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد عرض کرنے کی ہے، لیکن صوفی ابرار صاحب کی بخشش اور مغفرت کی آرزو کے ساتھ امتیاز بھائی اس وقت ہمارے پاس درود شریف کا تحفہ ان کے لیے 5 لاکھ مرتبہ تحریک مناج القرآن مرکز میں قائم گوشہ درود شریف، اب اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا، وہاں پہ آپ کے لیے آپ کے چچا جان کے لیے 5 لاکھ مرتبہ ہدیہ درود شریف کا آپ قبول فرمائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سارے اہلیان شوڑ کو خیر و برکت، جو زندہ بزرگ ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، جو حیات نوجوان اور نئی نسل ہے مالک آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی برکات میں، آپ کے انوار میں، اور میرے ایک میزبان نے نقیب محترم نے تو گھڑی بھی دیکھ لی، تو جناب والا میں سمیٹ رہا ہوں اپنے عنوان کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے میرے دوست، ایک سیاسی بات کر جاؤں کرن صاحب،
اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ساتھ وہ اچھا، نہ بورڈ لگانے کا ساتھ اچھا، نہ بورڈ مٹانے کا ساتھ اچھا، نہ پتھر انڈے اور گندے ٹماٹر مارنے کا اخلاق بدخلقی اچھی، اور نہ گالیاں بکنے کی کوئی اور بات اچھی۔ ساتھ وہ اچھا جو ادھر دنیا میں بھی کام دے، باخروٹ لگے تو سوڑ والوں کے ہر گھر میں پہنچے۔ وہ ہمارے ایک اور دوست ہیں تحریک میراث قرآن کے ساتھ ان کا بڑا پیارا تعلق اور رشتہ ہے، نام ان کا بھی ذکا اللہ ہے وہ بھی ڈاکٹر ذکا اللہ عباسی صاحب، واقعی ٹیکسلا چھوڑ کے، یہ مجھے پتا ہے چونکہ انہوں نے مجھے فون کر کے 9 فروری کو کہا تھا، میں سیاست پہ بات نہیں کر رہا، وہ تو صرف ساتھ کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا، ان کا ذکر آپ سب کہہ رہے ادھر کے، تو میں فون کر کے کہا تھا میں نے اپنا ووٹ چھوڑ جا کر تحریک کو دیا تھا، پاکستان عوامی تحریک کو دیا، تحریک میراث قرآن کو۔ تو دیکھیں وہ ڈاکٹر صاحب، اور پھر ڈاکٹر ذکا اللہ عباسی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں اور اعزاز سے نوازا، اور وکالہ کے اوپر جو استاذی المکرم کا نام لکھا ہوا ہے وہ غالباً آپ ہی، یہ کوئی اور شفیق الرحمان صاحب آپ ماشاءاللہ۔ تو جناب استاذ بھی موجود اور شاگرد بھی موجود اور استاذ الاساتذہ بھی موجود۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی برکت سے، آپ کی وجہ سے اہلیان شوڑ میں، اور وہ سیاسی بات یہ تھی، ساتھ وہ اچھا جو ادھر بھی ہو ادھر قبر میں بھی، یہ ابھی ابرار صاحب کے لیے 5 لاکھ درود شریف آ گیا، قبر میں بھی کام آئے، کل حشر میں بھی کام آئے۔ دنیا تے اسی بیعت کری رکھیے یزیدیاں دی، دنیا میں ہم نعرے لگاتے پھریں اور زندہ باد کہتے پھریں، اور ڈر اور خوف کے سائے ہمارے سروں پر مٹلاتے رہے کہ یہ گنڈا ہے، یہ بدماش ہے، یہ نصابیر ہے، اور ہم نے اگر اس کے خلاف کھڑے ہو کے بات کی، یہ میرے تجویز کنندہ M51 کے، یہ میرے تائید کنندہ M51 کے، زور سے ہی ہم نے یہ تجویز اور تائید بھی لی جناب۔ تو مطلب بندے کو خوف نہیں ہونا چاہیے اس بات کا، حسینی ہو، حسین پاک کا نام لے علیہ السلام، تو سچائی سے اور صداقت اس کا ساتھ دے، اور اس بنیاد پر وہ بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی کا انتخاب نہ کرے۔ ایک حضرت صاحب نے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے آپ کے میڈیا پہ کہا بڑی شخصیت ہے، تو ان کی طرف دیکھنا بھی آنکھیں چندھا جاتی، اتنی بڑی شخصیت کہ جی اگلا جمعہ یوم تشکر منانا، جی کس لیے منائے؟ کسی صحافی نے پوچھا یا انہوں نے اپنا کلام جاری رکھا تو انہوں نے کہا سود 28 میں ختم ہوگا۔ کیا بات ہے آپ بھائی، یوم تشکر منائے تو ڈاکٹر صاحب اگر کسی پوزیشن پہ ہوں، حافظ صاحب کسی پوزیشن پہ ہوں، کرن صاحب کا ارادہ اگر کوئی اس طرح کا ہے، لگتا ہے مجھے بو آئی ہے، سمیل ہوا ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا ارادہ ہے تو یہ اگر کسی سیاسی پوزیشن پہ ہوں، ویسے تو پوزیشن اللہ نے آپ کو دی ہے، تو سیاسی پوزیشن پہ ہوں، ہم آپ کی نوکری کے لیے، اپنے لوگوں کی نوکری کے لیے کسی جگہ ہوں تو ہم کہیں بس سود جتنا ہو گیا اب ختم، مزید سود کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ بہانے بنائیں IMF کے، آپ بہانے بنائیں ورلڈ بینک میں، تو آپ کو جواب امتیاز علوی صاحب اپنی گفتگو میں دے چکے ہیں، اور وہ ہے بلا سود بینکاری کا وہ نظام جو قائد انقلاب ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی سالوں پہلے آپ کو کتابی شکل میں ہی نہیں، لٹریچر کی شکل میں ہی نہیں، نصابی شکل میں ہی نہیں، تربیتی شکل میں ہی نہیں، اس تھنک ٹینک کو سامنے بٹھا کر آپ کے ساتھ میٹنگز میں دکھا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ یہ طریقہ ہے کہ جس سے سود سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حدیقہ امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ کر ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں کہ مجھے آپ سے کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ دیکھیں اسموک نے کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز میں چھٹیوں کا سبب بنا دیا۔ انڈسٹری ہماری ضرورت ہے، جو گاڑیاں وائیکلز ہمارے یہاں چل رہی ہیں ان کا دھواں وہ کتنی کارآمد ہے کتنی نہیں ہے، اگر 60 ماڈل کی کسی گاڑی کو کوئی حکومت والا، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ کہیں روکے تو میں پہلا آدمی ہوں گا، کہوں گا یار یہ مزدوری کر رہا ہے، اس سے مزدوری نہ چھینو۔ البتہ آٹو انجینئر کے پاس لے جائیں گے، اس کی سموک دھواں وہ کم ہو جائے گا۔ ڈسٹ اڑ رہی ہے اور ہم نے پہاڑوں کے پہاڑ سیمٹ کر دیے ہیں، درخت کاٹ دیے۔ میرا آپ سے یہ کام ہے کہ جہاں ہو سکے خدا را
درخت کو بچائیں اس کو سپوائل ہونے سے، کٹنے سے، خراب ہونے سے. یار اب تو المونیم ہے، کھڑکیاں دروازے جن کے پاس نئے مکانات بنانے کی گنجائش ہے. ایک کوٹا سے برگیڈیئر صاحب آنر ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا اسم گرامی ہے، بہت سے اسکول ہیں ان کے، برگیڈیئر جاوید صاحب. تو ان کی خدمت میں اس لائیو ویڈیو کے ذریعے میں کہوں گا کہ آپ کی بہت اچھی اچھی باتیں ہم سنتے ہیں اور وہاں پہ کبھی ٹائم ہوتا ہے نہیں ہوتا، کومنٹ نہیں کرتے. آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، کرن صاحب آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، حضرات بزرگ نوجوان جتنے بالخصوص علماء آپ سب کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ درخت بچائیں، نئے پودے لگیں، ان کی حفاظت کریں، انہیں پروان چڑھائیں. اور یہ جو مقابلہ ہے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خودکشی کا سامان کیا ہے. ایک خودکشی کا سامان صرف وہ کہا جاتا ہے بندہ چھلانگ لگا جائے یا پنکھے کے ساتھ جھول جائے تو ہم کہتے خودکشی کر گیا ہے. ہم میں سے ہر شخص ایک نہ ایک شکل میں خودکشی کر رہا ہے. جو سگریٹ پی رہا ہے وہ تو سلو پوائزننگ کے ذریعے خودکشی کر رہا ہے. اور بعض علماء، میں ویسے علماء کی مجلس میں یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، بعض علماء کے نزدیک یہ حرام ہے. وہ جان بوجھ کے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن کی آیت ہے تو جو نص میں منع ہو تو اس کے تحت تو مصر کے علماء اسی پہ ہیں اور بندہ ناچیز ان کو مانتا ہے. تو اگر سگریٹ نوشی سے ہم خودکشی کر رہے ہیں تو دیگر منشیات کا چلن، یار خدا کے لیے دوسرے کے بچے کو ذلیل ہوتا ہوا منشیات کے ذریعہ دیکھ کر خوش ہونے کا رویہ جو ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنا. ہم نے دوسرے کے بچے کو پیار سے، دلاسا سے، شفقت سے، مہربانی سے، اگر اس کے والدین کے ساتھ ہماری مخالفت چل رہی ہے تو اس سے بڑے پیار سے اس کی منت کرنی ہے کہ بیٹا آپ کے والدین کو. اور بالخصوص یہ جو اب خاموشی ہو گئی ہے خواتین کی طرف اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ انعامات سے بات سن رہی ہیں. مائیں بالخصوص ہوم منسٹریز آف ایوری ہوم، ہوم منسٹریز آف ایوری ہوم، سب سے زیادہ پریشانی کا سامان یہ ہے کہ اگر باپ کہنے لگے کہ خبردار تو ماں کی طرف بھاگ کے بچہ جاتا ہے اور وہ قد میں اگر 5-6 فٹ بھی ہو چکا ہو تو اس کی گود میں چھپنے کی یا اس کی باتوں کی گود میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے. مت چھپائیں اپنے بچوں کو اپنے باتوں کی گود میں. ہر گھر میں برائی داخل ہو رہی ہے، چوری چکاری بچے گھر کے اندر کر رہے ہیں، باہر کر رہے ہیں، راتوں کو دیر سے گھر آ رہے ہیں، منشیات کا چلن ہے. اور پولیس، ہم کئی مرتبہ اور آج سوڑ میں بیٹھ کے دوبارہ یہ کہیں گے کہ تھانہ کلر سیدہ، تھانہ کہوٹا، تھانہ کوٹلی ستیا، تھانہ نیو مری، تھانہ مری شہر، تھانہ پھگواڑی، یہ سارے تھانے. یار پروٹوکول کی ڈیوٹیاں ہوتی رہیں گی، کیا فرق پڑ جائے گا اگر آپ اپنے سینئرز کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جا کے سلوٹ نہیں کریں گے؟ اگر آپ سینئرز کو یہ کہیں گے کہ میں ریڈ پہ تھا، میں نے 3 ٹرک اور پکڑ لیے منشیات کے، میں نے چھوٹے منشیات فروش پکڑ لیے ہیں اور میں نے ہاسپٹلز جو کل صاحب جیسے لوگوں نے قائم کیے یا کرنے جا رہے ہیں ان میں جا کر ان کا علاج معالجہ کروانے میں مصروف تھا. اس لیے میں وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو اور صدر کو سلوٹ کرنے کے لیے اور میں بیلٹ سیدھی کرتے ہوئے اور پینٹ کھینچتے ہوئے روڈ کنارے اپنے حلیے کو ٹھیک نہیں کر رہا تھا کہ یہاں سے وزیر اعلیٰ گزریں گے یا گزریں گی. اب تو پولیس بھی صاحبہ اور باقی بھی صاحبہ اور سب کچھ صاحبہ، تو گزرنے والے اور گزرنے والیوں کو سلوٹ کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے اے پولیس کے لوگوں اور آپ کے اندر جو کالی بیڑے ہیں، جو محکمے کے اندر کالی بیڑے ہیں، وہ کالی بیڑے سبب ہیں منشیات کی تقسیم کا، ترسیل کا اور اس کی ترویج کا، اس کو عام کرنے کا. اور وہ کالی بیڑے وہ ہیں جو ادھر سے کچھ لے کے ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں ٹھیک ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں یار کہ ہمارے ہاں تو وہ میلاد نگر کو اگر رتے کو میں یاد کروں، وہ ایم پی اے صاحب کا میں نام نہیں لے رہا، تو وہ ایک وہاں ایم پی اے صاحب ہوتے تھے، وہ جناب تشریف لے جاتے تھے جیل وغیرہ بھی، تو ان کے اڈے چلتے تھے، منشیات کے بھی چلتے تھے اور دوسرے بھی چلتے. تو اڈے چلانے والے کو اپنا لیڈر نہ سمجھے. ڈاکٹر ذکاء اللہ عباسی جیسے لائق، ہونہار اور صاحب علم و فکر کو اپنا لیڈر سمجھے. کرنل صاحب جیسے لوگوں کو، امتیاز بھائی جیسے لوگوں کو، علماء کو اپنا لیڈر جانے. اور جو دنیا میں ہم بوئیں گے قبر میں اور آخرت میں ہمیں وہ کاٹنا، یہ احساس
اگر ہمارا زندہ ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ منشیات کی برائی دور نہ ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جنگل کے جنگل تلف کر دی اور ان کو تلف کر کے، بلکہ ہم نے ان کے اوپر قبضے بھی کر لیے، ہم نے ان کے اوپر دھوس سے اور اپنے اقتدار کی بنیاد پر ہم بل کی حمایت، ہم بل کی مخالفت صوبائی اسمبلی میں، میرا آخری جملہ ہے، قومی اسمبلی میں، سینٹ آف پاکستان میں اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو ہم نے قبضے کیے وہ نہ چھوٹ جائے اور اس میں ہمیں پریشانی نہ ہو جائے۔ خدا کے لیے آج نظام مصطفیٰ کریں، آج مصطفی باشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ نور کی طرف امیر کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اور خلافت راشدہ، پانچوں خلفائے راشدین، جو اس کے بعد خلافت راشدہ کہیں قائم نہیں ہے۔ جتنا دور گزرا وہ سارے ادوار بادشاہت کے دور ہیں۔ اگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ خود خلافت عثمانیہ بہت اچھا دور تھا، آج سے بہتر، خلافت عباسیہ بہت اچھا دور تھا، آج سے بہتر، اسی طرح جتنے لوگ گزرے ہیں ان کے ادوار گزرے ہیں وہ سارے دور بادشاہتوں کے دور ہیں۔ خلافت صرف خلافت راشدہ تھی، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مشکل کشا، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام علیہ الرضوان، اور اس کی پیروی میں ہمیں وقت گزارنا ہے، غور کرنا ہے کہ کس طرح ایسا ممکن ہے۔ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ کو ترک کرنا ہے۔ رب العالمین کم کہے کو اپنی بارگاہ میں زیادہ قبول فرمائے۔ آپ نے عزت سے نوازا، مہربانی فرمائی، اچھا استقبال کیا، اچھے کلمات سے یاد کیا۔ رب العالمین اس کا بہترین بدل آپ کو دنیا میں اور آخرت میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی نسلوں میں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔